حامدا و مسلین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوشحال رکھیں۔ میں نے کچھ دنوں پہلے عام مسلمانوں کی معلومات کے لیے اور ایک حق اور صحیح دین کی بات پہنچانے کے لیے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کا عنوان تھا کہ مسلمانوں میں جو اسکول آف تھاٹ چار ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور ان میں کئی مسائل میں آپس میں اختلاف بھی ہیں، تو ان میں سے کن کا طریقہ صحیح؟ اور میں نے اس کے جواب میں بہت سی باتیں کہیں اور کچھ غیر مقلدین اسکالروں کے جوابات بھی اٹیچ کیے تھے۔ اس ویڈیو کے نیچے کچھ غیر مقلدین نے کمنٹ کیے ہیں۔ اب ان حضرات کے زیادہ تر جو کمنٹس ہوتے ہیں یہ سمجھنے کی غرض سے نہیں ہوتے، بلکہ ایک جلن، ایک حسد، اور بس ہمارے فرقے کے سے ہٹ کر کوئی بات ہے تو اس کی وجہ سے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، خاص کر یہ وہی افراد ہیں جو i+TV کے لائیو اسٹریم میں یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور وہاں پہ کمنٹس میں یہی لوگ اختلافات بھی کرتے رہتے ہیں، اور i+TV کے اسکالرز ان کمنٹ کرنے والوں کے نام بھی بار بار لیتے ہیں۔ تو میں نے کچھ کمنٹس اس میں سے لیے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ جو اشکالات پیدا کرتے ہیں غیر مقلدین اور دوسرے جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے اشکالات ہوتے ہیں، اس کا بھی حل پیش کر دیا جائے۔ اصل اہم مسئلہ تقلید ہے کہ اجتہادی مسائل میں عام مسلمان مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دین کے کتاب و سنت کے وہ مسائل ہیں جہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، ڈیٹیل کی ضرورت ہے، وہاں ایک عام مسلمان ایک ایکسپرٹ سے، ماہر سے، مجتہد سے، امام سے، قرآن حدیث کے ماہر سے وہ مسئلہ لیتا ہے۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ اب میں نے جو جواب دیا اس کے نیچے جو سوالات آئے ہیں، نمبر 1 سوال ہیں، یہ سوال کرنے والے خالق خان ہیں۔ زیادہ تر ان کی عادت، اس غیر مقلد کی عادت یہ ہے کہ جب ہمارے ویڈیو کے نیچے لوگ جب مثبت کمنٹس کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور بہت سے اشکالات دور ہوئے ہیں، تو یہ خالق خان جو غیر مقلد ہیں یہ ایک ساتھ کئی کمنٹس کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی کمنٹس نظر نہ آئیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا مقصد کسی بھی فرقے کے خلاف نہیں، کسی کو ذلیل کرنا نہیں، کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک صحیح بات، دین کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کرتے رہیں۔ تو خالق خان لکھ رہے ہیں کہ اگر سارے مسلمان ایک ہی جگہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ حاصل کرتے ہیں تو سب کی نماز ایک جیسی ہوتی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ نماز کا طریقہ اپنے اپنے فرقے سے لوگوں نے لیا ہے۔ دیکھیے، عام طور پر غیر مقلدین اسکالروں کو بھی آپ نے یہ سوال کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ یہ اس طرح کے جو سوالات ہیں یہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ بھائی سارے مسلمانوں کو نبی کی بات لینی چاہیے تھی، سب فرقے والوں نے اپنی اپنی طرف سے اپنے اپنے فرقے کی بات لی ہے۔ میں نے پہلے ویڈیو میں بتا دیا تھا، فرقہ جو بنتا ہے یہ عقائد اور اصول کے اختلاف پہ فرقہ بنتا ہے، اور مجتہدین میں جو اختلاف ہیں، یہ جو 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، یہ ان کے اصولوں میں اور عقیدوں میں اختلاف نہیں ہے۔ ان میں جو اختلاف ہیں یہ اجتہادی اختلاف، اور ان میں جو اختلاف ہیں ایسے اختلاف کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں نے روایت پیش کی تھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اور درست کر لیتا ہے تو 2 اجر ہیں، اور خطا کرتا ہے تو 1 اجر۔ یعنی درست اجتہاد کرنے والا اور دوسرا مجتہد جو خطا کرنے والا، دونوں کو اجر ملتا ہے۔ تو پھر یہ فرقے نہیں ہوئے بھئی، جب دونوں کو ثواب ملے گا، دونوں کو اجر ملے گا تو دونوں حق پر ہوئے، اور اس کی مثالیں خود صحابہ کرام میں موجود تھیں۔ اگر آپ مجتہدین کے اختلاف کو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اختلاف کو فرقوں میں بانٹ رہے ہیں اور ان کو فرقے کہہ رہے ہیں، تو پھر تمہیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ صحابہ کرام میں بھی فرقے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ غیر مقلدین سے کوئی بعید نہیں ہے، جہاں ان کے فرقے کو ڈیفینس کرنے کی بات آتی ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں
روایت موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو حکم دیا تھا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تمہیں عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی جا کے پڑھنی ہے۔ جب صحابہ چلے راستے میں عصر کی نماز کا وقت قضا فوت ہونے لگا، یعنی قضا کا وقت، قضا نماز ہو رہی تھی، تو بعض صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ سمجھا کہ ہم کو وہاں جلدی پہنچنا ہے لیکن نہیں پہنچ سکے، تو اب عصر کو قضا نہیں ہونے دینا، یہی ادا کر لو۔ بعض نے ادا کر لی، بعض صحابہ نے آپ کے فرمان کا مطلب یہ سمجھا کہ نہیں، کہ کسی بھی کنڈیشن میں ہم کو وہاں جا کے ہی پڑھنی ہے، تو انہوں نے وہاں جا کے قضا ادا کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو غلط نہیں کہا۔ دیکھیے کہ صحابہ میں اجتہادی اختلاف، اگر آج کل یہ غیر مقلدین اس اجتہادی اختلاف کو فرقہ کہیں گے تو نعوذ باللہ کہنا پڑے گا کہ صحابہ میں بھی فرقے ہو گئے۔ لہذا میرے بھائی، یہ جو اسکول آف تھاٹ ہیں، یہ جو اجتہادی مسلک ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں کہ سب کو نبی سے طریقہ، تمام مجتہدین نے سارے مسائل نبی سے ہی لیے۔ دیکھیے یہاں میں ایک اہم پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں۔ آپ کوئی ایسا مسئلہ اٹھا لیں کہ جس میں مجتہدین میں اختلاف ہے، دو اختلاف، دو مجتہد کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، دو مجتہد کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کرنا سنت نہیں۔ اب یہ جو دونوں میں اختلاف ہوا مجتہدین میں، دونوں کے پاس جو دلائل ہیں وہ قرآن حدیث سے، یعنی اجتہادی اختلاف میں دلائل اللہ رسول سے ہی لیے جاتے ہیں، ان کے اپنے ذاتی دلائل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ غیر مقلدین لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی، نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے، دو ہی مجتہد، دو اسکول آف تھاٹ، دو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کرنا مسنون ہے، دو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا مسنون۔ یہ اجتہادی اختلاف ہوا۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ کرنا مسنون، ان کے دلائل بھی قرآن حدیث سے، جو کہہ رہے ہیں کہ نہ کرنا مسنون، ان کے دلائل بھی قرآن حدیث سے، تو دونوں لے رہے ہیں نبی سے ہی۔ اب دیکھیے، اب غیر مقلد کا سوال دیکھیے، یہ سارے غیر مقلد اس طرح لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ نماز کا طریقہ نبی سے حاصل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے آپس میں فرقے بنا لی۔ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ اجتہادی اختلاف ہیں، اور اس میں مجتہد سارے دلائل اللہ رسول سے ہی لیتا ہے۔ لیکن ایسے دلائل ہیں، اور اجتہادی مسئلہ کہتے کس کو، اس کو ذہن میں رکھ کے چلیں کہ وہ مسئلہ جس میں مسئلے کا نام قرآن اور حدیث میں مسئلے کا نام لفظ کے ساتھ موجود نہیں، وہ مسئلہ جس کے دلائل کے اندر تعارض ہے، وہ مسئلہ کہ جس کے دلائل کے اندر اجمال ہے، ڈیٹیل کی ضرورت ہے، وہ مسئلہ کہ جس میں قرآن یا حدیث کے کسی لفظ کا دو یا دو سے زائد معنی ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معنی کی تعین نہیں ہے، اور اسی طرح وہ تمام وہ مسائل کہ جن کے احکامات، جس کا بھئی کس کا حکم کیا ہے، فرض ہیں، واجب ہے، سنت ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ قرآن حدیث میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں اجتہادی مسئلے، کہ یہاں مجتہد ایک قرآن حدیث کا ماہر مسئلہ نکالتا ہے، باقی کے لوگ عمل کرتے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ لیکن جن کو ان کے خلاف ایک فرقہ ہی بنانا ہے، فرقہ اہل حدیث، تو وہ تو اس کو غلط کہیں گے۔ تو میرے بھائی، آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ سب کو نبی سے، تمام مجتہدین کے دلائل نبی سے ہی ہیں، اور اس طرح کے مسائل میں فرقے نہیں بنتے، یہ فروعی مسائل ہے اور یہ ایسا اختلاف جائز ہے۔ دوسرا سوال ہم لیتے ہیں، دوسرے غیر مقلد نے لکھا ہے، عامر فاروقی ان کا نام ہے، یہ لکھتے ہیں کہ جھوٹے مقلد یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ اجر و ثواب صرف مجتہد کو ملے گا، نہ کہ ان کے اندھے مقلد۔ دیکھیے سوال، ہم تو اپنے ویڈیو میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف ایک حق کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی معقول سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ کو مہذب انداز میں، اچھے انداز میں کرنا چاہیے، لیکن غیر مقلد کا انداز دیکھیے، جھوٹے مقلد، یہ ان کی تعلیم ہے۔ ابھی میری چینل پہ ہی میں نے شیخ کفایت اللہ ثنا علی غیر مقلد عالم کے ساتھ ایک ایکس اہل حدیث کا مناظرہ، ڈیبیٹ، اس کا میں نے 1 گھنٹے کا ویڈیو ہے، میں نے اپلوڈ کیا ہے۔ اس میں جو ایکس اہل حدیث ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں چند سالوں تک اہل حدیث رہا، اس لیے میں بے ادب بن گیا ہوں۔ ان کے اندر ایسا ہوتا ہے، علماء کا اکرام نہیں ہوتا، بدتمیزی، لہذا محترم وہ کہہ رہے ہیں شیخ کفایت اللہ سے کہ اگر میری زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں تو مجھے معاف کرنا۔
تو ایک بندہ جو اہل حدیث میں رہ کر ہے وہ خود قبول کر رہا ہے، اور یہاں پہ مثال مل رہی ہے کہ یہ عامر فاروقی جو غیر مقلد ہے، دیکھو وہی انداز اختیار کر رہے ہیں، جھوٹے مقلد۔ بھائی سیدھا سوال کر لیتے آپ کہ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ اجر و ثواب صرف مجتہد کو ملے گا، نہ کہ اندھے مقلد کو، ہے نا؟ یہ بھی ایک بات ہے، غیر مقلدین میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب مفتی بن جاتے ہیں، ہر کوئی فتویٰ دیتا ہے۔ دیکھ یہ فتویٰ دے رہے ہیں، یہ سوال نہیں کر رہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجتہد کو اجر ملے گا، تم سب اندھے مقلد ہو، تم کو نہیں۔ ایسا کہاں لکھا ہے؟ چلو پوری دنیا غیر مقلدین سے چیلنج ہے، بتا دو ایسا کہاں لکھا ہے؟ جب آپ لوگ اور آپ کے علماء اس بات کو، اس حدیث کو مانتے ہیں کہ مجتہد کو درست اجتہاد کرنے پر 2 اجر، اجتہاد میں خطا کرنے پر 1 اجر، جب دونوں مجتہد کو 2 اور 1 اجر ملیں گے، اب ان مجتہدین کو جو ماننے والے ہیں، جو لوگ مجتہد نہیں ہیں اور مجتہدین کے ان اجتہادات کو ماننے والے ہیں، تو صحیح لوگوں کی اطاعت کا حکم تو قرآن دے رہا ہے، کیوں اجر نہیں ملے گا؟ کیوں اجر نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں، فقہا ہیں، حکما ہیں، جو ماہرین شریعت ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، تو ان مجتہدین کی جو اطاعت ہے یہ کوئی اپنے مفاد کے لیے، ذاتی غرض کے لیے نہیں کی جاتی، ان کے اجتہادی مسائل پر عمل، قرآن حدیث پر عمل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جب صحیح نیت سے آپ اہل علم کی اطاعت کریں گے، اہل علم کی بات مانیں گے، تو آپ کو اجر ملے گا۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ مجتہد کو ملے گا؟ اور جو حق بات پر عمل کرنے کی وجہ سے مجتہد کو اجر ملے اور اسی حق بات پر عمل کرنے کی وجہ سے دوسرے کو اجر نہ ملے، یہ تو ایک لوجک کے بھی خلاف ہے۔ اتنی عقل تو ہر کوئی رکھ سکتا ہے۔ تیسرے غیر مقلد ابن داؤد، یہ زیادہ تر آئی پلس کی ہر لائیو اسٹریم میں رہتے ہیں، اور ان کے ایک خاص آئی پلس کی ہی بندے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں مفتری مفتی منیر صاحب۔ میں نے کہا نا ان لوگوں کی اخلاق، غیر مقلد فرقہ اہل حدیث میں شامل ہونے کے بعد ان کے اخلاق کا معیار کیا ہوتا ہے؟ مفتری کا مطلب بناوٹی۔ دیکھیے ان کے اخلاق دیکھیے، جبکہ ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے سوالات رکھیں، ہم جواب دیں گے۔ تو آپ جس طرح آئی پلس ٹی وی میں ابن داؤد غیر مقلد سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آئی پلس ٹی وی میں آپ اپنے علماء کو بلاتے ہیں، شیخ کفایت اللہ، شیخ سرفراز، تو یہاں آپ کے اخلاق دوسرے مسلک والوں سے آپ کے اخلاق کیوں بگڑ جاتے؟ وجہ کہ سب سے زیادہ متشدد فرقہ جو مسلمانوں میں یہی ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں حدیث میں مجتہد کی خطا پر مجتہد کو 1 اجر کا مستحق بتلایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطا مصیب ہو گئی اور نہیں کسی کو اس خطا کی پیروی جائز ہوگی، جیسا کہ تم مقلدین خطا میں بھی تقلید کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے دین کے معاملے میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، مگر حدیث نبوی کے مصداق گر بے حیا باشد ہر چے خواہی کو۔ دیکھیے یہ ابن داؤد نے کیا لکھا ہے کہ حدیث شریف میں جو مجتہد کی خطا پر اس کو اجر کا مستحق بتلایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی خطا درست ہو۔ بھائی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ مجتہدین میں اختلاف ہوگا، جس کا درست فیصلہ ہوگا، اجتہاد ہوگا، اس کو 2 اجر، جو خطا پر ہوگا اس کو 1 اجر، تو خطا پر ہونے پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ حدیث میں جو مجتہد کو اجر کا مستحق، یعنی جو اس کا مسئلہ خطا پر ہوگا اس کو بھی اجر ملے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس کی خطا درست ہوگی۔ ارے اس کی خطا درست ہے تبھی تو اس کو اجر ملے گا۔ جو مجتہد نہیں ہے، جیسے کہ تمہارے جیسے غیر مقلد کہ جو ماہر شریعت نہیں ہے اور مسئلے نکالنے لگتے ہیں، فتوے دینے لگتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے۔ مجتہدین کی خطا اس پر بھی اجر ہیں۔ آگے اس نے سوال کیا ہے کہ کسی کو اس خطا کی پیروی جائز ہو گئی، جیسا کہ تم مقلدین خطا کی پیروی کرتے ہو، تقلید کرتے ہو۔ ہم نے کب ایسا کہا؟ تقلید نام ہے ماہر شریعت کی بات کو ماننا۔ اب دیکھیے کہ ان مجتہدین نے جو اجتہادات کیے ہیں، ان اجتہاد میں کن کا مسئلہ 100% درستگی پر ہے
اور کن مجتہد کا مسئلہ خطا پر ہے یہ تو اللہ رسول فیصلہ کریں گے، یہ ہم اور تم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی میں پیدا ہوئے، امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی میں پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات پہلی دوسری صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب ان کے مسائل پر یہ فیصلے آج 15ویں صدی کے غیر مقلدین کر رہے ہیں۔ یہ وہی کہہ رہے ہیں نا، ان کا سوال وہی ہے کہ ان مجتہدین کی خطا پر تم مقلدین عمل کر رہے ہو، یعنی اب ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خطا تھا۔ اتنے سال اتنی صدیاں گزر گئی اور حدیث موجود ہیں کہ مجتہد کی درستگی پہ 2 اجر، خطا پر 1 اجر۔ مسلمانوں میں ان مسائل کو لے کر اس قدر تشدد اور واویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ آج کل i+ TV اور غیر مقلدین کے الگ الگ سوشل میڈیا پر انہی مسائل کو لے کر یہ لوگوں میں کنفیوژن پھیلاتے اور یہ سوال کر رہے ہیں۔ بھائی مجتہد کی اگر آپ اجتہادی مسائل میں پیروی کر رہے ہیں تو یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اب وہ مجتہد کا مسئلہ خطا پر ہے یا درستگی پر یہ اللہ فیصلہ کریں گے، ہم کون ہوتے ہیں؟ میں یہاں پر ایک اصول بتاتا ہوں، اللہ اور رسول کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں کچھ فرما دے تو وہ یقینی ہوتا ہے، قرآن اس کی شہادت ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا پیغمبر جو بات بتلاتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ ہماری جانب سے وحی کی جاتی ہے۔ اب پیغمبر کے بعد کا جو دور ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس طرح اس زمانے سے لے کر آج تک جو چلا رہا ہے یہ غیر نبی کا زمانہ ہے۔ نبی کی بات یقینی ہوتی ہیں اور غیر نبی کی بات ظنی ہوتی ہیں۔ یہ مجتہدین جتنے بھی ہیں یہ نبی نہیں ہیں، یہ غیر نبی ہیں، تو ان کے اجتہادات ظنی ہیں، یعنی ایک گمان 1% تو رہے گا ہی کہ بھائی فیصلہ ان کا درستگی پر بھی ہو سکتا ہے، خطا پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے آج ہم تمام لوگ کہ جو نبی نہیں غیر نبی ہیں، ہم کچھ بھی بولیں گے ہماری بات ظنی ہوتی ہیں، تو ہم کو کس نے اتھارٹی دی کہ ہم 100% یقینی طور پر یہ کہیں کہ اس مجتہد کا فیصلہ درست اور اس کا غلط، جیسا کہ آج کل غیر مقلدین کرتے ہیں۔ اور یہ بھائی نے سوال کیا ہے غیر مقلد نے کہ تم حنفی لوگ خطا پر بھی تقلید کرتے ہو، تم ہوتے کون ہو غیر مقلدین کہ یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ یقینی طور پر یہ کہو کہ فلاں کا فیصلہ صحیح فلاں کا فیصلہ غلط؟ یہ اب دیکھو غیر مقلد کہیں گے ہم تو دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دلائل کی بنیاد پر کہتے ہو، کیا ہے دلائل؟ تو کہیں گے حدیث صحیح اور ضعیف ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے حدیثوں کے صحیح اور ضعیف ماننا محدثین نے جو اصول بنائے کہ بھئی کون سی حدیث صحیح ہوگی کون سی ضعیف، یہ اصول بھی بعد میں بنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تقلید کرنی پڑے گی۔ غیر مقلدین کو اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اگلوں کی تقلید کرنی پڑے گی۔ بھئی انہوں نے تو آج کے غیر مقلدین نے تو ان محدثین کو نہیں دیکھا، لہذا ہم تمام بھائیوں سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سوالات ہیں یہ مزید آپ کے اندر کنفیوژن پیدا کریں گے، یہ حسد جلن کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مجتہد کی درستگی پر 2 اجر، خطا پر 1 اجر، لہذا جو لوگ مجتہد نہیں ہیں ان کو ان مجتہدین کی پیروی اجتہادی مسائل میں کرنی چاہیے۔ اب میں اور ایک کمنٹ لے لیتا ہوں، اور ایک غیر مقلد ہے جن کا نام ہے اوریکس، یہ لکھتے ہیں کہ ہاں اجتہادی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب رائے برحق ہیں، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنی گندی سوچ ہے غیر مقلدوں کی، ایسا ہی کرتے ہیں یہ لوگ، جب کسی کو غیر مقلد بنانا ہوتا ہے نا کیا لکھتے ہیں، لیکن حق ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث موجود ہے کہ اجتہادی مسائل میں حق ایک نہیں ہوتا، اجتہادی مسائل میں حق دونوں طرف ہوتا ہے، ایک کو 2 اجر ایک کو 1 اجر، لیکن پھر بھی یہ ضدی ہیں، یہ فرقے والے، فرقہ اہل حدیث کے لوگ یہ کیا ہیں، ضدی ہیں، بس ان کو اپنے فرقے کی دعوت دینی ہے نا، اس کے لیے وہ تقلید تو کرتے نہیں، تو اس کا رد کرنے کے لیے حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، سوال کیا کر رہے ہیں، لیکن حق ایک ہی ہوتا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ آگے لکھتے ہیں پھر غلط اجتہاد پر بھی اجر ملتا ہے کیونکہ نیت اور کوشش دونوں مقبول ہوتی ہیں، لیکن جن مسئلوں میں آپ کو واضح دلائل مل جائیں جیسا کہ رفع یدین، ایک مثل پر عصر کی نماز، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، ان مسئلوں کو کیا آپ اس حدیث کی بنیاد پر چھوڑ سکتے ہیں؟ کیوں حدیثوں میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جہالت ہے، یہ جو سوال ہے نا جہالت، یہ اور ایک جو بھائی ہیں غیر مقلد انہوں نے صرف اپنے مولویوں کی تقلید کی ہے، انہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا۔
ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اجتہادی مسئلہ کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے جن مسئلوں کی جانب نشاندہی کہی ہے اور اصول بنایا کہ حق ایک ہی ہوتا ہے، پہلے تو یہ اصول غلط کہ اجتہادی مسائل میں حق ایک نہیں ہوتا، حق دونوں طرف ہوتا۔ اور انہوں نے جن مسئلوں کی جانب اشارہ کیا ہے کہ جیسا کہ رفع الیدین، ایک مثل پر عصر کی نماز، سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ تمام کے تمام مسائل کیا ہیں؟ اجتہادی مسائل۔ اور میں اپنے سننے والے اور اپنے دیکھنے والے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے مسائل میں یہ فرقہ اہل حدیث کے لوگ بحث کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام مسائل کون سے ہیں؟ اجتہادی مسائل، کہ جس میں ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہوا، اس کا فائدہ اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ ان کو فرقہ پرستی بتا کر یہ خود اپنا ایک اسٹینڈ قائم کرتے ہیں اور انہی کی کتابوں سے دلائل چوری کر کے پیش کرتے ہیں۔ اب یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ حق ایک ہی ہوتا ہے اور ان مسائل میں حدیثیں ہیں، لہذا تقلید چھوڑنی چاہیے، یہ اجتہادی مسائل۔ جیسے کہ رفع الیدین کا مسئلہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز کے ہر اونچ نیچ پہ رفع الیدین ثابت ہیں، اور پھر حدیثوں میں آپ سے چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، مجتہدین طے کریں گے کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ عصر کی نماز کا اول وقت اجتہادی مسئلہ ہے۔ میں نے شیخ سرفراز فیضی کے جو تیور تھے پہلے ویڈیو میں، آئی پلس ٹی وی کے اسکالر شیخ سرفراز فیضی نے جو اس پہ ویڈیو بنایا تھا، اور جو ان کے تیور تھے کہ پوری دنیا ایک طرف امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف، ایک طرف حدیثیں ایک طرف امام ابو حنیفہ کا قول، جب میں نے اس کو ایکسپوز کیا تو ان کے تیور ڈھیلے پڑ گئے۔ دوسرے ویڈیو میں آپ نے دیکھا، میں نے ایسا نہیں کہا تھا، میں نے کب ایسا کہا کہ امام ابو حنیفہ کے قول کے پیچھے حدیث نہیں؟ یعنی عصر کی نماز کا اول وقت جو ہے، امام ابو حنیفہ کی جو دلیل ہیں، جو قول ہیں، اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ میں حدیث ہیں کہ امام صاحب نے جو مثلین پر عصر کی نماز کا اول وقت بتائیں تو اس کی حدیثیں موجود ہیں۔ اور دوسری طرف جو دوسرے مجتہد کہتے ہیں کہ مثل اول پر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس پر بھی حدیث ہے۔ تو دونوں طرف حدیثیں ہیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ یہ غیر مقلد کہہ رہے ہیں نا کہ حق ایک ہی ہوتا ہے، اجتہادی معاملے میں حق ایک نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی اجتہادی مسئلہ ہے۔ تو میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے سوالات غیر مقلد بھائیوں نے کیے تھے، ہم نے کوشش کی ہیں کہ تسلی بخش جواب دیے جائیں۔ اب میں آخری ایک سوال ہمارے ایک ساتھی کا بھی لے لیتا ہوں، بلیور کر کے ایک بھائی ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر بہت اچھی نشاندہی کی۔ انہوں نے سوال بلکہ لوگوں کو بتلانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کی 7 قرات ہیں۔ ہم جو قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن کریم پڑھنے کی کتنے طریقے ہیں؟ 7۔ یہ 7 قرات ہیں۔ بر صغیر میں قاری حفص کی قرات کرتے ہیں، یہ بھی تقلید میں شامل ہیں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوال لوگوں کو، خاص کر غیر مقلد بھائیوں اور بہنوں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ ہم یہاں بر صغیر میں قاری حفص کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پڑھتے ہیں، باقی کے 6 طریقے کی قرات نہیں پڑھتے، اور فرقہ اہل حدیث کی مسجدوں میں بھی یہی قرات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ان 7 قراتوں کے طریقوں میں سے ایک خاص قرات کو پڑھنا اور اسی قاری کی قرات کی پیروی کرنا، اسی کا نام تو تقلید ہے۔ مسئلہ آتا ہے اجتہادی مسائل میں تقلید کرنے کا، تو غیر مقلد کہتے ہیں گمراہی ہے۔ لیکن قرات کے معاملے میں آپ دیکھ لو، فرقہ اہل حدیث کی مسجدوں میں آپ وہاں فجر پڑھو، کبھی مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، ان کا امام ایک ہی طریقے سے قرات کرتا ہے۔ بھائی کیوں؟ مسائل کے معاملے میں تو تم یہ کہتے کہ ہم تو دلیل کی بنیاد پر لیتے ہیں، تو بتا دو دنیا والوں کو ایسے کون سے دلائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ بھائی قرآن کریم کا جو پڑھنا ہے قرات ہے وہ امام حفص کی قرات پہ ہی کرنا ہے، باقی کی قاریوں کی قرات پہ نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ جو قرات میں اختلاف ہے اس کا نام بھی اس کو، اس میں سے کسی ایک امام کی قرات کو طے کر کے نماز میں وہی پڑھنا، اسی طرح قرآن پڑھنا، یہ ایک امام کی تقلید ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی اسکول آف تھاٹ ہے، جیسے فقہی مسائل میں 4 اسکول آف تھاٹ ہے، اسی طرح قرآن کریم کے پڑھنے کے معاملے میں بھی 7 اسکول آف تھاٹ۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ تمام حضرات کو نفع بخش ثابت ہوگا اور سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں تک یہ پیغام، یہ ویڈیو پہنچائیے تاکہ لوگوں کے یہ شکوک و شبہات دور ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور آپ کا اگر کوئی سوال ہے
تو مہذب انداز میں آپ کمنٹ میں ہمیں پیش کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔